أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، آج خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی توحید کی حفاظت کیسے کریں۔ آپ اپنی توحید کی حفاظت آپ کیسے کریں، آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کریں، کیونکہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں توحید 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 کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ توحید کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن میں 6230 پر 6 آیتیں ہیں۔ کتنے آیتیں قرآن میں؟ 6230 پر 6 آیت۔ ہر آیت میں اللہ نے توحید کا ذکر کیا، توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی ہر آیت میں اللہ نے توحید کا ذکر کیا۔
تو یہ توحید بہت امپارٹنٹ ہے. اسی وجہ سے جو مسلمان توحید پرست نہیں، جو مسلمان، میں مشرک چھوڑیے، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جو مسلمان توحید پرست نہیں. کون بھائی مسلمان توحید پرست نہیں؟ قبر میں سجدہ کرنے والا، قبر میں سجدہ کرنے والا، نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، نبی انسان نہیں نور ہیں. غلط عقیدہ ہے، یہ سب شرکی عقیدہ ہے. جو غلط عقیدہ رکھتا ہے نبی کے بارے میں وہ مسلمان بھی مسلمان نہیں. قرآن میں خود اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. مسلمانوں کی میجارٹی ایسی ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں. یہ مسلمان شرک کرتا ہے. جو مسلمان شرک کرتا ہے اس کا بیٹھنا بھی گناہ ہے، اس کا بیٹھنا بھی گناہ ہے. اللہ نے کہا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْزُولًا، پارہ نمبر 15 سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مشرک ہے، شرک کرنے والا، قبروں میں سجدہ کرنے والا، جا کے منتیں مانگنے والا، وہاں قبروں میں جا کے دعا کرنے والا جو بھی ہے، مزار میں جاتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی گناہ ہے. اتنی مذمت ہے شرک. لیکن آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا ہم اپنی توحید کی حفاظت کیسے کریں. یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ کھانے پینے سے بڑھ کر ایک مسلمان کو توحید کی ضرورت ہے. توحید اگر نہیں ہے، اگر پوری دنیا آپ کے پاس ہے، آپ سب سے بڑے غریب ہی، سب سے بڑے غریب آپ ہیں. کیونکہ توحید بہت اہم ہے. یعنی کہ توحید کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے میرے اور آپ کے لیے وہ ہے کہ صحیح علماء کا انتخاب کیجیے. کیا کرنا چاہیے؟ صحیح عالم کا بیان سنیں. غلط عالم کا بیان سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں. صحیح عالم کا انتخاب. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عقیدہ اچھا ہو تو صحیح عالم کا بیان سن. دلیل آپ دیکھو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے رہتے ہیں، ایک شخص آ کے حدیث سناتے ہیں جن کا نام بشیر العدوی، حدیث سناتی ہیں. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث نہیں سنتے، حدیث نہیں سنتے. تو پھر بشیر العدوی یہاں سے پھر یہاں بیٹھ کر پھر حدیث سناتے ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث نہیں سنتے. بشیر العدوی کہتے ہیں اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ کے سناتا ہوں لیکن آپ میرے دین کی بات نہیں سنتے، میری حدیث آپ نہیں سنتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جو جملہ ہے میرے اور آپ کے لیے سبق یاد رکھیں. وہ کیا ہے؟ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبُ وَالدَّلُولُ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ بِهِ. جب لوگ من گھڑت باتیں ایجاد کرنا شروع کریں، میں سب سے غور سے سنیے، اہم ہے یاد رکھیں. سب سے میں دین کی بات نہیں سنتا. جب لوگ من گھڑت باتیں ایجاد کرنا شروع کریں، میں سب سے دین کی باتیں نہیں سنتا. آج سب کے پاس موبائل ہے نا. ہاں، ہم کیا کرتے ہیں؟ شارٹ ویڈیو آ گیا دیکھنا شروع کریں. وہ کون عالم ہے معلوم نہیں، صحیح عالم ہے غلط عالم ہے معلوم نہیں. یوٹیوب میں کوئی عالم اچھا بول رہا ہم اس کا سنتے ہیں. نہیں، آپ کو صحیح بولنے والا ہونا چاہیے. اچھے بولنے والے تو پولیٹیکل بھی ہیں، اچھے بولنے والے تو جو نا کئی لوگ ہیں، لیکن صحیح بولنے والے، قرآن حدیث کے مطابق بولنے والے ایسے علماء کے بیان آپ سنیے. اگر آپ عقیدہ صحیح کرنا چاہتے ہیں، پہلی جو بات ہے صحیح عالم کا بیان مجھے اور آپ کو سننا چاہیے. دوسری جو چیز ہے کہ ہم اپنی عقیدے کی حفاظت کے لیے ہر کتاب مت پڑھی. یاد رکھیں، جو بھی کتاب ملے پڑھے. یہ فلاں جماعت کی کتاب ہے چلو بھائی پڑھیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. صحیح کتاب پڑھو. ہمارے پاس صحیح کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے. اس سے بڑی کر کیا ہو سکتا ہے؟ عقیدے کی کتابیں ہی. صحیح کتاب پڑھو. دیکھیے تورات جس میں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے نا. تورات میں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہونے لگتے، لال ہونے لگتے ہیں. تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھنا چھوڑ دیتے تورات، کیونکہ تورات میں حق بھی ہے لیکن باطل بہت زیادہ ہے. 90% باطل ہے جو یہودیوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر لیا تھا. آج ہمارے پاس کتابیں ہیں جس میں حق بھی ہے لیکن باطل بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے صحیح کتاب پڑھیے. صحیح کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کی تفسیر، تفسیر ابن کثیر، ترجمہ بڑا آسان ہے. تفسیر سعدی ہر گھر میں ہونا چاہیے. یاد رکھیں
ہر گھر میں، ہمارے گھر میں ہر چیز ہے، لیکن قرآن کی کوئی کتاب نہیں. بتائیے کتنوں کے گھروں میں تفسیر کی کتابیں ہیں؟ ہم ہر چیز خریدتے ہیں، 25 ہزار کا موبائل خریدتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں تفسیر کی کتابیں نہیں ہیں. یہ ہمارے مسلمان، یہ ہم مسلمان ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مثل البیت الذی یذکر رب والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ گھر والے مردے ہیں. قرآن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اسی وجہ سے ایک تفسیر کی جو کتاب تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن کثیر، بس الحمدللہ. صحیح حدیث کی کتاب ہے ریاض الصالحین، صحیح بخاری، صحیح مسلم پڑھیے. عقیدے میں جو صحیح کتاب ہے کتاب التوحید. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ کتاب التوحید پڑھے. جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ کتاب التوحید پڑھے. یہ ہماری زندگی. ہم وہ کتاب چھوڑ کے دوسرے مسلک کی کتابیں، واقعات کی کتابیں، من گھڑت کتابیں پڑھتے ہیں تو عقیدے کہاں سے بچے گی؟ ہم اپنے ایمان کی کہاں حفاظت کریں گے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح رہے، آپ کا توحید صحیح رہے، تو آپ کو چاہیے کہ صحیح کتاب آپ پڑھیں. صحیح کتاب کیا ہے؟ قرآن حدیث کو جس طرح صحابہ نے سمجھا اس طرح سمجھ جائیں گے، یہی صحیح عادت. تیسری جو چیز ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح رہے تو اپنے دین کو عقل سے مت سمجھو. میں دوبارہ کہوں، ہماری کئی ایسی جماعتیں ہیں دین کو عقل سے سمجھتی ہے. بھائی مجھے عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مجھے حدیث سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کی کیا حیثیت ہے دین کے مقابلے میں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم بولتی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ حدیث. اگر آپ عقل کو دوڑائیں گے دین میں، آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا، آپ کی توحید برباد ہو جائے گی. انسان دین میں عقل مت دوڑائیے. دیکھیے جو مسلمان اس دین میں عقل کو دوڑاتا ہے اللہ اس کو اسی دنیا میں برباد کر دے گا. اسی دنیا میں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. جو مسلمان دین میں عقل کو دوڑاتا ہے اللہ اس کو اسی دنیا میں برباد کر دیں گے. نوح علیہ السلام کی مثال. نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان جو کافر تھا وہ پہاڑ کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے آؤ کشتی میں. لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا عقل دوڑاتا ہے. کیا دوڑاتا ہے؟ عقل دوڑاتا ہے. بولتا ہے کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اے ابو جان میں پہاڑ کے اوپر چل جاؤں گا، وہاں پانی نہیں آئے گا، پہاڑ کے اوپر پانی نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا عقل دوڑاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جو عقل دوڑائے گا اللہ اس کو اسی دنیا میں برباد کر دے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا عقل دوڑایا، پہاڑ کے اوپر چلا گیا، لیکن اللہ نے اس کو پانی میں ڈبو کے برباد کر دیا. اسی وجہ سے دین میں عقل مت دوڑو. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے عقل دوڑانے کی. اگر آپ عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو تو جو نا آپ دین میں عقل مت دوڑو. یہ تیسری جو چیز ہے ہماری عقیدے کی حفاظت کے لیے، کوئی مسلمان، آپ کا کوئی دوست ہے جو دین میں عقل دوڑاتا ہے، آپ سے دوستی مت کرو. دوستی مت کرو. اگر کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کو بدعت کی طرف بلاتا ہے، ایسے سے دوستی مت کرو. یعنی کہ تیسری جو چیز ہے کہ دین میں جو عقل دوڑاتا ہے اللہ اس کو اسی دنیا میں برباد کر دیں گے، بلکہ آپ کا عقیدہ بھی برباد ہو جائے. چوتھی جو چیز اپنی توحید کی حفاظت کے لیے علماء سے دوری. میں دوبارہ کہوں گا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ علماء سے اگر آپ دور رہیں گے تو گمراہ ہو جائے گا. علماء سے دور. ایک مثال تمام کو معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام. یہ واقعہ قرآن میں مشہور ہے. موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے جبل طور کے پاس گئے تھے. جبل طور کے پاس گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اپنی قوم والوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. لیکن قوم والوں نے کس کی عبادت کی؟ ایک پچھڑے کی عبادت شروع کر دیا. 50 دن موسیٰ علیہ السلام دور رہے اپنے قوم سے، لیکن قوم والوں نے بت کی عبادت شروع کر لی. سونے کا ایک بت بنائے، اس کی عبادت کرنا شروع کرے. علماء سے دوری. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ کہف کے اندر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اگر آپ صحیح دین چاہتے ہو تو ان علماء کے ساتھ بیٹھو جو صحیح عقیدہ آپ کو بتائیں گے. علماء کے ساتھ دوستی کرو.
علماء کے ساتھ اٹھو بیٹھو. آج ہمارے پاس فیشن ہے, بعض لوگ علماء سے دور رہتے نہیں, علماء سے دور رہنا نہیں, علماء سے ملو, بات کرو, مسئلہ پوچھو, یہی تو دین ہے, یہی تو دین ہے. صحابہ کس سے مسئلہ پوچھتے تھے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تابعین کس سے مسئلہ پوچھتے تھے؟ صحابہ سے. صحابہ عالم دین تھے. اگر آپ دین سے, علماء سے رابطہ رکھیں گے, مسئلہ پوچھیں گے, آپ کا عقیدہ صحیح رہے گا. علماء سے دور ہو جائیں گے. اسی وجہ سے سعودی عرب کے عالم شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ نے ایک جملہ ذکر کرتے ہیں. یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں, الانشغال بالدنیا یضعف التوحید. جتنا آپ دنیا میں لگ جائیں گے اتنا ہی آپ کے اندر توحید میں کمزوری آ جائے گی. جتنا آپ دنیا میں لگ جائیں گے, کماتے 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 انسان توحید سے دور ہوتے ہوتے چل جاتا ہے. کیونکہ کمانے میں اسے ٹائم ہے, لیکن توحید کا علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. توحید کا علم بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے, یہ ہے توحید. یعنی کہ اگر آپ علماء کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کریں گے, سعودی عرب چل جاؤ آپ, وہاں ماحول ایسے ہی ہے, صبح شام درس چلتا ہے, علماء کے پاس بیٹھ کر لوگ علم حاصل کرتے ہیں. اگر آپ توحید کی حفاظت چاہتے ہو تو علماء سے تعلق رکھو. کیسے تعلق رکھیں گے؟ مسئلہ پوچھو فون کر کے. فون نہیں اٹھاتی تو میسج کرو, میسج بھی نہیں کرتی, کبھی عالم آپ سے ملتے ہی تو مسئلہ پوچھو. علماء سے تعلق. اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو علماء کی مجلس میں لے کر آتے تھے. یہ ہونا چاہیے کہ انسان اگر اپنی توحید کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو علماء سے تعلق رکھیے, ان سے دوستی رکھیے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا توحید مضبوط ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری ہے بھائی باپ کی, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بٹھاؤ اپنے بچوں کو, بٹھا کر توحید سکھاؤ. آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر توحید سکھاؤ. بچوں کو کہاں معلوم ہے کہ تعویذ لگانا شرک ہے؟ کوئی بڑی بڑی بات نہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو بتاؤ. من علق تمیمۃ فقد اشرک. بیٹے دیکھو جو تعویذ لگایا اس نے شرک کیا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. جیسا کہ ہم دنیا کماتے ہی آ کے رات کو جب گھر میں آتے ہی 10 یا 15 منٹ بچوں کے پاس بیٹھ کر توحید کی باتیں بولو. لقمان علیہ السلام, قرآن میں اللہ نے واقعہ ذکر کیا نا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتی کہ یا بنی لا تشرک باللہ, بیٹے تم شرک نہیں کرنا. کبھی ہم نے کہا ہے اپنے بچوں سے؟ ہاں آپ کا بیٹا توحید پرست ہو, سب کچھ ہو, لیکن کبھی بٹھا کر آپ, چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا ہے, اسے یہ حدیث یاد دلاؤ, من علق تمیمۃ فقد اشرک. اللہ کی قسم کتنے ایسے نوجوان 25 سال 30 سال ہے, ان کو یہ حدیث یاد نہیں, ان کو یہ حدیث یاد نہیں. جس سے کہ میں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی بنگلور میں, اس کی عمر تھی 25 سال, 25 سال اس کی عمر. تعویذ لگایا ہوا تھا, ہاتھ میں, پیر میں, گلے میں, سب تعویذ. اس کے سامنے میں نے کہا کہ بھائی من علق تمیمۃ فقد اشرک, کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ بھی کر سکتی. ایک معمولی حدیث میں نے اس کے سامنے پڑھ کے سنائی, جس نے تعویذ لگائی اس نے شرک کیا. وہ نوجوان نے کیا کہا, 25 سال کا نوجوان تھا, اپنی عمر کی 25 سال, وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں نے کتنے عالم کے پاس بیٹھا, کسی نے بھی یہ حدیث نہیں سنایا آپ, نہ ہی ہمارے ابو نے یہ حدیث مجھے سنایا. غلطی کس کی ہے؟ ہم لوگوں کی ہے بھائی, ہم لوگوں کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ٹائم دیں, بٹھا کر دین کا علم دیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بٹھا کر اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے تھے. یہ ہونا چاہیے. آپ بولتے ہیں کہ توحید توحید, اپنے بچوں کو بٹھاؤ, بٹھا کر ان کو دین کا علم دو, توحید کا علم دو. بچوں کو بولو بیٹا یہ توحید ہے, قبر میں سجدہ کرنا شرک ہے, بچوں کو بتاؤ. بچوں کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے بات, جو بھی آپ بولیں گے بچوں کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے. جتنا ہو سکے آپ بچوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی حدیثیں. اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا جو شخص چھوٹی چھوٹی حدیثیں توحید کے بارے میں یاد رکھے گا وہ توحید کی وہ حفاظت کرے گا. ایک اور جو چیز جس کی وجہ سے ایک مسلمان توحید کی حفاظت کر سکتا ہے وہ ہے کہ نظروں کی حفاظت. نظروں کی حفاظت. آج نظروں کی حفاظت, غلط چیز دیکھنا, یہ آپ کی توحید کو چھین سکتی ہے. یاد رکھیں, آپ کی توحید آپ کے عقیدے کو برباد کر سکتی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ, مشہور کتاب ہے, ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. دیکھیے کہ ایک حافظ تھا, امامت کرتا تھا لوگوں کی. حافظ
لوگوں کی امامت کرتا تھا اور مجاہد تھا. کیا تھا وہ؟ حافظ بھی تھا، عالم بھی تھا، امام بھی تھا، مجاہد بھی تھا. 4 چیز. ایک مرتبہ اس نے کسی عورت کو دیکھ لیا، عیسائی عورت کو دیکھا، اس کی محبت میں جا کے اس سے شادی کر لی اور وہ خود بھی عیسائی بن گیا. ایک غلط نظر کی وجہ سے، ایک عورت کو دیکھنے کی وجہ سے وہ خود بھی عیسائی بن جاتا ہے. پھر بعد میں کوئی مسلمان اس سے ملتے ہیں جو حافظ عالم تھا، بعد میں عیسائی بن گیا، اس سے پوچھتے ہیں اب تجھے کیا یاد ہے، اب تجھے قرآن کی کون سی آیتیں یاد ہے؟ وہ پارہ نمبر 14 کی پہلی اور دوسری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلم. بس 2 آیتیں یاد تھے، بس سب بھول گیا. کیوں؟ غلط نظر کی وجہ سے. یہ غلط نظر عورت کو دیکھنے کی وجہ سے اس کا عقیدہ بھی چلا گیا، اس کا توحید بھی گیا، اس کا حفظ بھی گیا، سب گیا. اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ من غض بصرہ، جو نظروں کی حفاظت کرے گا، اعقب اللہ فی قلبہ حلاوت الایمان، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ دین کا مٹھاس عطا کریں گے. آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، سکون نہیں ملتا. یاد رکھیں، سنت ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن سکون نہیں ہے. کیا بھائی سنت پڑھنا نا، کیا روزہ رکھنا نا، ایک سکون نہیں ہے. اگر آپ نظروں کی حفاظت کریں گے، عبادت میں اللہ تعالیٰ مٹھاس دیں گے، اللہ تعالیٰ سکون دیں گے. 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. یاد رکھیں، 10 روپے بھی صدقہ کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا. کب؟ جب آپ نظروں کی حفاظت کریں. اسی وجہ سے اللہ نے سورہ نور میں کہا مومن وہ ہے. مومن کون ہے؟ آج ہم لوگ پوچھتے نا کہ مولوی صاحب کیا میں مومن ہوں؟ آپ مومن ہی کیسا معلوم کریں گے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومن مرد وہ ہے جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے. مومن عورت وہ ہے جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتی ہے. بلکہ اہل علم نے فرمایا کہ جو مسلمان نظروں کی حفاظت کرے گا، غلط چیز نہیں دیکھے گا، غض البصر من اسباب رزق العلم، اللہ اسے توحید کا علم دیں گے. اللہ اس کو قرآن کا علم دیں گے، اللہ اس کو حدیث کا علم دیں گے. اگر آپ نظروں کی حفاظت کریں گے تو دیکھیں انسان سے غلطی ہوتی ہے، توبہ کریں. پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں قاعدہ ذکر کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ کی زندگی میں بہت فائدہ دے گا. یاد رکھیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کوشش، غلطی ہو گیا کوشش کرو، چھوڑنے کی کوشش کرو. پھر غلطی ہو گیا پھر چھوڑنے کی کوشش کرو. یعنی کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن فوری توبہ کرے اللہ ذو الجلال کے ساتھ. یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے، ایک توحید کی حفاظت ہم کیسے کریں، ہمارے عقیدے کی حفاظت ہم کیسے کریں. سب سے پہلی جو چیز، غلط عالم کا بیان مت سنیے. یاد رکھیں، غلط عالم کا بیان، جو بدعتی ہے، قبر پرست ہے، جو لوگوں کو قبر کی دعوت دیتا ہے، غلط عقیدہ بیان کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بیان اب ہرگز مت سنیے. دوسری جو چیز، غلط کتابیں مت پڑھیے. وہ کتابیں جس میں من گھڑت واقعہ، ایسے ویسے واقعہ، فلاں بزرگ کا واقعہ، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ فلاں بزرگ کیا کرے. آپ سے اللہ یہ نہیں پوچھے. قبر میں کیا سوال ہوگا؟ کیا آپ نے قرآن پڑھا؟ آپ بولیں گے کہ قرأت کتاب اللہ، ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. قبر میں سوال ہوگا، یہ نہیں سوال ہوگا کہ کیا فلاں بزرگ کی کتاب پڑھے کیا آپ؟ نہیں، آپ جو نا قرآن حدیث صحیح منہج پر پڑھی. تیسری جو چیز ہے، عقیدے کو عقل سے مت تولو. کیسا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آئے گا، دین میں عقل نہیں. کیسا قبر لمبا ہو جاتا ہے انسان جب قبر میں جاتا ہے، دین میں عقل نہیں. جب دین میں جو مسلمان عقل دوڑائے گا، اللہ اس کو اسی دنیا میں برباد کر دیں گے. عقیدے کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو دین میں عقل دوڑاؤ. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عقیدوں کی حفاظت فرمائے. اسی طرح ایک اور جو چیز عقیدے کی حفاظت کے لیے، علماء سے تعلق. جب بھی علماء آپ سے ملے اس سے مسئلہ پوچھو. انسان ہے، ہماری زندگی، آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس کے متعلق مسئلہ پوچھو. آپ کوئی جاب کرتے ہیں، جاب کے متعلق جو بھی آپ کی زندگی میں ہے اس کے متعلق علماء سے تعلق رکھو. علماء سے دور ہوں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے 50 دن دور تھے. کتنے دن؟ 50 دن. پورے قوم والے بت کی عبادت کرنا شروع کریں 50 دن دور ہونے کی وجہ سے. اسی طرح اپنے عقیدے کی حفاظت یہ ہے، جب رات میں ہم لوگ آتے ہیں 5 یا 10 منٹ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر ہم چھوٹی چھوٹی حدیثیں ان کو سکھائیں نا.
من علق تمیمتا فقد اشرک، بیٹے تعویذ لگانا شرک ہے، قبر میں جانا شرک ہے، قبر میں سجدہ کرنا شرک ہے، وہاں چادریں چڑھانا شرک ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو بتاؤ، بچے ہمیشہ ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں ہو. اور اسی طرح ایک اور جو چیز اپنی عقیدے کی حفاظت کے لیے نظروں کی حفاظت. آج کئی لوگ مرتد ہوتے ہیں، کئی ہماری عورتیں، ہماری جو بہنیں مرتد ہوتی ہیں. کیوں؟ کسی ہندو کو دیکھ کر شادی کر لیتے ہیں. کہاں سے بھائی؟ نظروں کی حفاظت نہیں. اگر ہم اپنے گھروں میں تربیت دیں گے، بتائیں گے ان کو، کل وہ نہیں کریں گے. یہ سب کب علمی کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی کہ نظروں کی حفاظت جو کرے گا اللہ اس کی توحید کی بھی حفاظت کریں گے. آخر میں جو توحید کی حفاظت کے لیے جو مشہور جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو مجھے اور آپ کو بلکہ ہر مسلمان ہمیشہ ہمیشہ یہ دعا پڑھے، وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے توحید کی حفاظت کے لیے. اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی شرک سے بچا دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جس طرح آپ دعا مانگتی نا اپنے بچوں کے لیے، کمائی کے لیے، جاب کے لیے، اس طرح یہ بھی دعا مانگو، اے اللہ میرے بچے کو شرک سے بچا دے، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی شرک سے بچا دے. اس طرح ایک اور جو دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم احفظنی بالاسلام قائما. اے اللہ میں جب بھی کھڑا ہوں اس وقت بھی جو میری توحید کی حفاظت فرما. واحفظنی بالاسلام قاعدا. اے اللہ جب بھی بیٹھا ہوں اس وقت بھی تو میری توحید کی حفاظت فرما. واحفظنی بالاسلام راقدا. اے اللہ جب میں سویا ہوا ہوں اس وقت بھی تو میری توحید کی حفاظت فرما. یہ دعا بھی ایک مسلمان یاد کرے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تا دم حیات توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.